بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 618 ہجری کا واقعہ ہے جب مشہور بزرگ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بدایوں میں مقیم تھے اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے۔ ایک دن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت شیخ اچانک اٹھے اور مکان سے نکل کر اپنے دروازے پر بیٹھ گئے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی۔ پھر حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ کی گفتگو بہت غور سے سنتے رہے۔ بات کرتے کرتے اچانک حضرت شیخ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور سامنے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرف دیکھنا شروع کر دیا جدھر حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کسی خاص چیز کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، بس ایک دہی بیچنے والا دیہاتی نما انسان تھا جو آوازیں لگا لگا کر اپنا دہی بیچ رہا تھا۔ پھر جب وہ دہی بیچنے والا حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب سے گزرا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز میں اسے مخاطب کر کے فرمایا، کیا بیچ رہے ہو؟ دہی بیچ رہا ہوں، خریدو گے؟ اس شخص نے بے نیازی کے ساتھ تلخ لہجے میں کہا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو اس دیہاتی انسان کا یہ گستاخانہ لہجہ بہت ناگوار گزرا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے احترام میں خاموش رہے۔ دراصل دہی بیچنے والا شخص بدایوں کا مشہور ہندو ڈاکو مولا تھا۔ اس نے چوروں کی ایک جماعت بنائی تھی جو دن کے وقت مزدور پیشہ لوگوں کے لباس میں محلہ در محلہ مختلف چیزیں بیچتے پھرتے تھے اور رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ڈالتے تھے۔ اگرچہ مولا ان کا سردار تھا، لیکن اس نے بھی ایک دہی فروشی کا روپ دھار رکھا تھا اور اس وقت حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے آوازیں لگاتا ہوا گزر رہا تھا۔ ڈاکوؤں کا سردار ہونے کی وجہ سے مولا کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا مخاطب بدایوں کی گلیوں میں گھومنے والا کوئی عام فقیر ہے، اس لیے اس کے طرز گفتار سے اکھڑ پن جھلکنے لگا تھا۔ ہاں ہاں، خریدیں گے، حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تیرا سب کچھ خرید لیں گے۔ مولا جیسا ڈاکو اور جابر و سفاک انسان ان الفاظ کا متحمل کس طرح ہو سکتا تھا؟ حضرت شیخ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور اس نے سر پر رکھے ہوئے دہی کے مٹکے کو ذرا سا ترچھا کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اس سے اس لہجے میں بات کرنے والا آخر کون شخص ہے، مگر جیسے ہی مولا کی نظر حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے رخ روشن پر پڑی، وہ کانپ کر رہ گیا۔ اس کے جسم کی لرزش اتنی تھی کہ مولا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور مٹکا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ دوسرے ہی لمحے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ سارا دہی مٹی میں مل چکا ہے اور ٹھیکرے ادھر ادھر بکھر گئے ہیں۔ اب کیا بیچو گے؟ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تبسم کے ساتھ فرمایا، اپنی ساری متاع تو خاک میں ملا دی، اب تمہارے پاس فروخت کرنے کو کیا باقی بچا ہے؟ مولا شدید عالم تحیر میں کسی بے جان مجسمے کی مانند کھڑا تھا۔ پھر جب اس کی حیرت کا طلسم ٹوٹا تو بے اختیار کہنے لگا، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مولا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کی بدلتی ہوئی حالت کو دیکھتے رہے۔ چند لمحوں کے بعد مولا دوبارہ کہنے لگا،
ابھی میرے پاس بیچنے کو بہت کچھ ہے، میں اپنے رسم و رواج بیچوں گا، مذہب بیچوں گا، یہاں تک کہ تمہارے ہاتھ اپنا دل و جان بھی بیچ ڈالوں گا۔ اللہ کے لیے واپس نہ لوٹاؤ، مجھے خرید لو، بے مول خرید لو۔ یہ کہہ کر مولا آگے بڑھا اور حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر کر رونے لگا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بدایوں کے سنگ دل ڈاکو کے لرزتے ہوئے جسم پر ایک نظر ڈالی اور پھر نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا، اٹھو، تم نے سب کچھ بیچ دیا اور ہم نے سب کچھ خرید لیا۔ پھر اہل بدایوں نے دیکھا کہ ایک سفاک ہندو اپنا آبائی مذہب تبدیل کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو رہا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد مولا نے لوٹا ہوا تمام سرمایہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ روایت ہے کہ مولا کے پاس 1,00,000 جیتل موجود تھے۔ جیتل ہندوستان کا قدیم سکہ تھا۔ جب مولا نے اپنی تمام دولت حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو نظر کرنی چاہی تو آپ نے فرمایا، اسے اپنے پاس رکھو، جس طرح ہم کہیں گے اسی طرح خرچ کرتے رہنا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مولا کا ہندوانی نام بدل کر علی رکھ دیا تھا۔ علی کا بیان ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت مند شخص حضرت شیخ کے پاس آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے میرے پاس بھیج دیتے اور میں حکم کے مطابق اتنی ہی رقم سائل کو دے دیتا۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کسی سوالی کو علی کے پاس بھیجتے تو 5 جیتل سے کم نہیں دیتے تھے، اور موجودہ صورتحال یہ تھی کہ علی کے پاس ایک ہی جیتل بچا تھا۔ ابھی علی ذہنی انتشار میں مبتلا تھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز گونجی، علی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، یہ صاحب آ رہے ہیں، انہیں 1 جیتل دے دو۔ علی نے وہ آخری سکہ تو دے دیا، مگر اسے اس بات پر شدید حیرت تھی کہ شیخ عجیب و غریب حساب دان ہیں، ایک ایک کوڑی کا حساب دل میں رکھتے ہیں۔ جب حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے بدایوں سے بنگال جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو علی کو تصور فراق نے مضطرب کر دیا۔ شیخ، مجھے یہاں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں؟ میں نے تو اپنا سب کچھ آپ کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے، کیا میں دوبارہ اس دنیا کے بازار میں بکوں گا؟ میرا نیلام ہوگا اور لوگ میری بولیاں لگائیں گے۔ شیخ کی جدائی کے خیال سے علی زارو قطار رو رہا تھا۔ نہیں علی، دنیا میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ تمہاری قیمت لگا سکے۔ تم اللہ کے بندے ہو اور تم نے اللہ ہی کے ہاتھوں اپنی جان فروخت کی ہے۔ میں تو ایک ظاہری سبب ہوں اور درمیان کا کچھ حصہ ہوں۔ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے اور وہی تمہاری کفالت کرے گا۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ علی کو سمجھا رہے تھے، بدایوں میں میرا کام ختم ہو چکا، تم ان آوازوں کو نہیں سن سکتے، عرض بنگال ہمیں پکار رہی ہے، مجھے جانا ہی ہوگا، لوح محفوظ پر یہی رقم ہو چکا ہے، آسمانی تحریریں مٹائی نہیں جا سکتیں۔ جس طرح سرزمین بنگال میرا مقدر ہے، اسی طرح خاک بدایوں تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ میں بحکم خدا یہ علاقہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم اس بتکدے میں اذان دو، اتنی پرجلال آواز میں اذان دو کہ مندروں کے ناقوس ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں اور برہمن اپنے گلے سے زنار توڑ کر پھینک دیں۔ اللہ تمہاری نگہبانی کرے۔ یہ آخری الفاظ تھے جو حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ادا ہوئے اور پھر آپ بنگال کی جانب روانہ ہو گئے۔ بعد میں یہی علی درجہ ولایت تک پہنچے اور تاریخ میں علی مولا کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے بدایوں میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر دستار فضیلت باندھی تھی۔